السلام علیکم۔ نہیں دردانہ، میں اس قدر بد دل نہیں ہوں کہ جدوجہد کا خیال ہی ترک کر دوں۔ میں تو بس تمہارے سوالات کے جواب دے رہا ہوں، اور اب تو یہی خواہش ہے کہ شبان ہمیں خیریت سے مل جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک بار یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے تو یہ مہم ہی ہمیں ترک کر دینا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ شبان اب اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ہمیں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ میں نے انتہائی کوشش کی کہ اپنے کان بند رکھوں، اپنا ذہن کسی اور طرف بٹائے رکھوں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں جان بوجھ کر اس طرف نہیں آیا، بلکہ میں بہت دیر سے ایک درخت کے پیچھے یوں ہی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، اور مسٹر اسد شیرازی آپ بھی بعد میں یہاں پہنچے۔ آپ نے جو گفتگو کی وہ میرے کانوں تک پہنچ چکی ہے، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں اس میں مداخلت کر رہا ہوں۔ یہ پروفیسر بیرن کی آواز تھی۔ دونوں ہی چونک پڑے۔ پروفیسر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا اور مینڈک ہی کی طرح ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس عجیب و غریب شخص کی جو صفات تھیں وہ قابل قدر تھیں۔ پھر اسد شیرازی نے مسکراتے ہوئے پروفیسر بیرن کو دیکھا اور کہا، آپ بلا وجہ معذرت کر رہے ہیں پروفیسر، آئیے، ہم تو ویسے بھی بور ہو رہے تھے اور باتیں کرنے بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے ہماری باتیں سن لی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے بتائیے پروفیسر، کیا میرا خیال غلط ہے؟ بالکل غلط ہے، پروفیسر نے پرسکون لہجے میں کہا، اور دردانہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسد شیرازی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پروفیسر اسی طرح اپنی کوہنیاں زمین پر ٹکائے اور گھٹنے موڑے گردن اٹھائے اپنی مینڈک جیسی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اس وقت اس کے اس طرح بیٹھنے کے انداز پر دردانہ کو ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ اسے قابو میں کیے رہی۔ تو پھر آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ انسانیت کے لیے اگر کچھ تلاش کرنے نکلے ہو تو یہ تصور مت کرو کہ تمہارے سامنے ایک درخت ہے جس میں پھل لٹکے ہوئے ہیں۔ جب تم اس درخت کے نیچے پہنچو گے تو وہ پھل ٹوٹ ٹوٹ کر تمہاری آغوش میں آ گریں گے، بلکہ تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ درخت جس میں یہ پھل لٹکے ہوئے ہیں، جنہیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اتنا بلند ہے کہ اس کے سرے آسمانوں میں گم ہیں۔ پھلوں کی جھلکیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور درخت کی بلندیاں تمہارے لیے ناقابل عبور۔ اگر یہ بلندیاں عبور کر کے تم اس درخت تک پہنچو گے تو ان پھلوں کا حصول ممکن ہوگا۔ اگر تم نے پہلی بات تصور کر لی ہے تو میرے خیال میں تم اپنی طلب میں نامکمل ہو۔ اسد شیرازی اور دردانہ پروفیسر کو دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، میرا تجربہ یہی کہتا ہے، تاہم اگر تم اس سے اختلاف رکھتے ہو تو کم از کم مجھے تم سے اختلاف نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ درست فرماتے ہیں۔ اگر درخت کی بلندیاں ناقابل عبور ہوں تو طلب بعض اوقات معجزے دکھاتی ہے، اور انسان کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے جو اس کے لیے ناقابل حصول ہوتا ہے۔ تم نے جس کام کے لیے قدم اٹھایا ہے اس میں تمہیں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور پھر زندگی اگر مکمل طور پر ایڈونچر میں گزر جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے؟ تم جانتے ہو کہ موت ایک مکمل چیز ہے، اور وہ ہر لمحے ساتھ رہتی ہے۔ بس ہاتھ بڑھانا اور ختم کر دینا اس کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کا ہاتھ کب آگے بڑھتا ہے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تم اس ہاتھ کو کہیں روک نہیں سکتے۔ اب یہاں آنے کے بعد ہی کس قدر واقعات پیش آ گئے، تم نے ان کا تجزیہ نہیں کیا۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آنے والا وقت کسی دوسرے واقعہ کا پیش خیمہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کے راستے نکل سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسد، وقت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو لمحاتی چیز ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ کل کا دن بھی تو ہے، اور اس کے بعد کے بہت سے دن، اس وقت تک جب تک زندگی ختم نہ ہو جائے۔ زندگی ختم ہونے تک ہمیں کسی ایسے ٹھہراؤ پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جدوجہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں ہی ہلتے رہیں۔ دماغی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں، منصوبہ ترازیاں کی جا سکتی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی دن کام آ ہی جاتی ہیں۔ آپ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ درست ہے، تسلیم کیا نا تم نے؟ کیوں نہیں پروفیسر، تو پھر ذہن کو بھی تبدیل کر لو۔ کوشش تو ضرور کی جائے گی۔ گڈ،
مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم میں نے صحیح آدمی کے سامنے صحیح الفاظ ادا کیے۔ اب ایک سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شرف کو تم کیسے جانتے ہو؟ اسد شرازی چونک کر پروفیسر کی صورت دیکھنے لگا۔ پروفیسر اسی طرح اپنی گول گول آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ دردانہ بھی دلچسپی لیے بغیر نہ رہ سکی۔ شرازی نے کہا، ڈاکٹر شرف میرے ہی وطن کے باشندے تھے۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا ان سے کیسے تعارف ہے؟ شبان ہی کے سلسلے میں ڈاکٹر شرف ہماری جانب متوجہ ہوئے تھے اور انہوں نے شبان پر تجربات کرنا چاہے، لیکن پروفیسر بیرن اس وقت جب ڈاکٹر شرف اپنی لیبارٹری میں بہت سا کام کر چکے تھے، اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہیں؟ ڈاکٹر شرف مر گیا؟ نہیں، وہ مر نہیں گئے، بلکہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسد شرازی نے ڈاکٹر شرف کی موت کی پوری کہانی پروفیسر کو سنائی اور پروفیسر نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسد شرازی کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم درست کہتے ہو، وہ بہت ذہین آدمی تھا اور سمندری معلومات رکھتا تھا۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ سمندر کی گہرائیوں سے بہت سی واقفیت حاصل کر لیتا۔ وہ اسے منظر عام پر لے آتا جس سے دنیا حیران رہ جاتی۔ آہ، برا ہوا۔ کیا آپ ان کے شناسا ہیں؟ وہ میرا بہترین دوست تھا، لیکن خط و کتابت کی حد تک میری کبھی اس کی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں وہ ایک اچھا انسان تھا۔ آہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ہم اب بات کا رخ تبدیل کرتے ہیں اور میں تم سے شبان کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دردانہ اور اسد شرازی چونک کر پروفیسر بیرن کو دیکھنے لگے۔ پروفیسر بیرن ایک بار پھر انہیں گھورنے لگا تھا۔ شبان کے بارے میں تم نے مختصر تفصیلات مجھے بتائی ہیں۔ تمہیں علم ہے کہ اخناتون پر میرا اور اس کا کافی ساتھ رہ چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے زیر سمندر میں بھی بہت سی کارروائیاں کی ہیں۔ کیا تمہیں اس بات پر کبھی حیرت نہیں ہوئی کہ میرے اور اس کے درمیان اتنی ذہنی ہم آہنگی کیوں ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ چونکہ آپ ماہر سمندر ہیں اور وہ سمندر میں ایک انوکھا شخص، اسی وجہ سے آپ کے اور اس کے درمیان یہ ربط پیدا ہوا۔ بالکل درست، وہ سمندر کا انوکھا انسان ہے۔ لیکن آج پہلی بار میں تم سے کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ ان پر بہت زیادہ غور مت کرنا، کیونکہ نہ تو میں ان کی وضاحت کر سکوں گا اور نہ اس بارے میں تمہیں زیادہ بتا سکوں گا۔ سمندر کے بارے میں میری جو معلومات ہیں، ان کے تحت میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ابھی تک تمہارا کیلکولیشن درست نہیں ہے۔ میں سمجھا نہیں پروفیسر۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا پہنچ چکا ہے تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں آسانی سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس نے اس دوران جن ذہانتوں کا ثبوت دیا، کیا وہ تمہارے لیے متوقع تھیں؟ ہرگز نہیں۔ دراصل بچپن سے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہم نے اسے ایک بے ضرر اور سادہ سا نوجوان پایا۔ اس نے نہ صرف وہی کیا جو ہم نے اس سے کہا، اگر کوئی بات خصوصی طور پر اس پر چھوڑ دی گئی تو وہ نہایت کامیابی سے اس کی تکمیل کر کے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ لیکن یہ اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ وہ کسی چیز سے انحراف نہیں کرتا اور اپنے طور پر کسی مسئلے میں کودنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پروفیسر بیرن مسکرایا اور بولا، ان صفات کو تم کوئی نام نہیں دو گے اسد شرازی؟ اس کے علاوہ اور کیا پروفیسر بیرن کہ وہ ایک نیک فطرت نوجوان ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی فطرت میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں تم خود بھی اندازہ نہیں لگا پائے۔ اسد شرازی مجھے معاف کرنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شبان اتنی آسانی سے سمندر برد ہو گیا تو یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ وہ سمندر میں کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ اپنے مرکز کی طرف رواں ہے۔ اسے بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ پروفیسر کے یہ دو الفاظ نہ اسد شرازی کی سمجھ میں آئے اور نہ دردانہ کی۔ اسد شرازی نے اس کی وضاحت چاہی۔ آپ نے کہا وہ اپنے مرکز کی جانب رواں ہے اور اسے بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ پروفیسر اس طرح چونکا جیسے اس دوران غنودگی کا شکار ہو گیا ہو۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اسی انداز میں ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ دردانہ اور اسد شرازی حیرت سے ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہ گئے۔
دردانہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ شخص بھی بے حد پر اصرار ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ماہر سمندر ہونا الگ بات ہے، لیکن اس کی یہ خصوصیات اور یہ سب کچھ، مگر اس کے الفاظ خدا جانتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اسد شرازی پرخیال انداز میں خلا میں گھورنے لگا۔ دردانہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ شبان پرسکون تھا، یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی اضطراب کی لہریں نہیں دیکھی گئی تھیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں وہ بڑے سکون سے وقت گزارتا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر کتنا ہی مضطرب ہو، لیکن اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھتا تو قطعی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی الجھن ہے۔ البتہ وہ ان لوگوں کی جانب سے ابھی تک مطمئن تھا، اور جان پر کھیل کر وہ انہیں اس وادی میں دیکھ چکا تھا جہاں انہوں نے بسیرا کیا تھا۔ یہ اندازہ بھی لگا چکا تھا کہ وہ لوگ بظاہر پرسکون ہیں اور ان پر کوئی تشدد نہیں کیا جا رہا۔ سورج بلندی پر پہنچ چکا تھا اور سمندر مدھم نظر آ رہا تھا۔ بہت دیر تک شبان اسی طرح بیٹھا رہا۔ سمندر کی طلب محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ اس نے اپنا لباس اتار کر ایک محفوظ جگہ رکھا جہاں سے وہ اسے دوبارہ بآسانی حاصل کر سکتا تھا، اور اس کے بعد ایک مختصر سا لباس پہنے ہوئے وہ سمندر کی جانب بڑھ گیا۔ ساحل اسے آواز دے رہا تھا اور لہریں اسے پکار رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب پانی میں ہوتا تو دنیا سے اس کی دلچسپی بے حد کم ہو جاتی، اور اسے یوں لگتا جیسے یہ پانی اس کا گہرا عزیز ہے اور اس سے زیادہ اسے اور کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ سمندر کی لہروں میں گم ہو کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ پانی کی گہرائیوں میں اس کے اندر جولانیاں پیدا ہونے لگیں، اور وہ مچھلیوں کے غول دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ پانی میں مست ہرن کی طرح کلیلیں کر رہا تھا کہ دفعتاً ہی اسے احساس ہوا کہ پانی میں اس کے علاوہ بھی اور کوئی موجود ہے۔ شبان ساکت ہو گیا۔ اس نے ابھی تک اس علاقے میں کسی انسانی وجود کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب پانی کے اندر اس کی حس اسے دھوکہ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کوئی تھا، اور ضرور تھا، لیکن کون؟ کوئی آبی جانور یا انسان؟ لیکن آبی جانور کی پانی کی ہر طرح کی چاپ سے وہ واقف تھا۔ اس کے حساس کان یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اس وقت جو کوئی پانی میں حرکت کر رہا ہے وہ جانور نہیں بلکہ انسان ہے۔ شبان کی آنکھیں دور دور تک کا جائزہ لیتی رہیں، اور پھر اس نے گارتھا کو دیکھ لیا۔ شبان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ گارتھا زیر سمندر! گارتھا کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس خطرناک عورت نے اخناتون کی تقدیر بدل دی تھی، لیکن یہ یہاں تنہا کیا فرار ہو کر آئی ہے؟ وہ بھی تو اسی جگہ تھی جہاں باقی لوگ موجود تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہیں اس حالت میں پہنچانے والی وہی عورت تھی۔ شبان کے دل میں نفرت کا طوفان اٹھا۔ اس عورت کو قابو میں کر کے اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اخناتون کو رہائی دلائے تو یہ کام برا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ سمندر کی زیادہ گہرائیوں میں جا کر وہ اوپر ابھرے اور گارتھا کو سمندر ہی میں زیر کر لے۔ اب وہ گارتھا سے ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ پانی کی گہرائیوں میں زیادہ سے زیادہ تیرنے والے افراد ایک عام مقصد کے لیے پانی میں اترتے تو اتنے ہی اونچے ہو سکتے تھے جتنی اس وقت گارتھا تھی۔ البتہ شبان کا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچنے لگا، لیکن اس کی بلندی سے کافی نیچے، تاکہ اسے اس کے بارے میں شبہ نہ ہو سکے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خطرناک عورت پانی میں کس حد تک تیز ترار ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس نے اوپر دیکھا تو اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ گارتھا اس کی طرح یا پروفیسر بیرن کی طرح تیرنے والی کوئی عورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سطح پر جا کر سانس لے رہی تھی۔ شبان آہستہ آہستہ بلند ہوتا رہا۔ گارتھا کو پانی کی سطح پر پکڑنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں جو آس پاس کہیں ہوں۔ اسے زیادہ سے زیادہ پانی کی گہرائیوں میں لے جایا جائے تاکہ صورتحال شبان کے قابو میں آ سکے۔ گارتھا چند لمحات پانی میں سانس لیتی رہی، اور اس کے بعد ایک بار پھر اس نے غوطہ لگایا، لیکن شبان اب اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ گارتھا کو بھی فوراً ہی یہ احساس ہو گیا کہ کوئی نزدیک موجود ہے، چنانچہ وہ برق رفتاری سے اوپر کی جانب بلند ہوئی، لیکن شبان نے نیچے سے اس کا پاؤں پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا
اور نیچے لیتا چلا گیا۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر ایک مخصوص داؤ کے ذریعے اپنا پاؤں اس کی گردن پر مارا، لیکن نہ جانے کیوں عجیب سے انداز میں بل کھا کر رہ گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ جس انسانی جسم نے اسے پکڑا ہے وہ اتنا سخت اور پتھر جیسا ہوگا کہ اس کے پاؤں کی ضرب اسے ہی نقصان پہنچائے گی۔ تاہم ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شبان کی گرفت میں اس کا پاؤں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے گہرا غوطہ لگایا اور شبان کی گردن کو پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ گردن بھی اس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں آ گئی۔ مارشل آرٹس کی ایک ایسی ماہر جو بے شمار افراد کو تربیت دے چکی تھی، اور اس کی تربیت یافتہ بہت سی لڑکیاں اور مرد ناقابل تسخیر بن چکے تھے، پانی میں شبان پر اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے لگی، لیکن اسے دانتوں پسینے آ رہے تھے، کیونکہ جس شخص کی اس نے گردن پکڑی تھی وہ تو انسان ہی نہیں تھا۔ گارتھا ورتھا شبان کی طرح آنکھیں کھول کر اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، چنانچہ آنکھیں بند کیے ہی کیے وہ اپنا عمل دہرا رہی تھی، لیکن شبان کو اس کی گرفت سے نکلنے میں بہت زیادہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ گارتھا اس پتھریلے انسان کے بارے میں یہ اندازہ تو لگا چکی تھی کہ اس کا جسم غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے، لیکن وہ آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اپنے طور پر وہ بھی ایک اچھی تیراک تھی اور جانتی تھی کہ پانی میں کتنی دیر رہا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کی کوئی ضرب اس دشمن کے جسم کے کسی ایسے حصے پر کارآمد ہو جائے کہ اس کا پاؤں اس کی گرفت سے نکل سکے، اور اس سلسلے میں اس نے اپنے بہترین داؤ آزمائے تھے، لیکن جس شخص سے اس کا پانی میں مقابلہ تھا وہ واقعی بڑی خطرناک حیثیت کا حامل تھا۔ گارتھا کی ہر ضرب اس کے جسم پر ناکام ہو رہی تھی۔ شبان نے اس کا پاؤں چھوڑا اور اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گردن سے دبا لیا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، تاہم اس نے اپنی تمام تر قوت صرف کر کے اوپر اٹھنے کی کوششیں شروع کر دیں تاکہ پانی کی سطح پر جا کر سانس لے سکے اور نئے سرے سے اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکے۔ اس کوشش میں البتہ وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی، اور چند ہی لمحات کے بعد اس کا سر پانی کی سطح سے بلند ہو گیا۔ تبھی اس نے اپنے مد مقابل کو دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہونے لگیں۔ بھلا شبان کو وہ کیسے نہیں پہچانتی؟ اس بار اس نے پوری قوت سے ایک کھڑا ہاتھ شبان کے سر پر رسید کیا اور شبان کے جسم میں ہلکی سی کمزوری نمودار ہوئی، تاہم اس نے پلٹ کر پانی میں غوطہ لگایا اور ایک بار پھر گارتھا کی کمر کو پکڑ کر اسے پانی میں ہی اٹھا دے مارا۔ گارتھا اب خاصی نڈھال ہو چکی تھی۔ اتنی دیر تک جنگ کرنے سے اس کے اعصاب مفلوج ہوتے جا رہے تھے، اور وہ یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ اگر پانی میں اسے زیادہ دیر تک رہنا پڑا تو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بار اس نے اپنا سب سے شاندار داؤ آزمایا اور دونوں ہاتھ اور پاؤں کیکڑے کی طرح شبان کے جسم میں پیوست کر دیے۔ شبان کے جسم سے اس طرح لپٹ کر اسے ایک عجیب سی حرارت کا احساس ہوا، اور دوسرے لمحے وہ چونک سی پڑی۔ یہ لطیف حرارت اس کے ذہن و دل میں اس سے پہلے کبھی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک عجیب سا انداز تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے مغلوب سی ہو گئی، اور یہی لمحہ شبان کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ اس نے گارتھا کی کن پٹی پر ایک ضرب لگائی اور اس کے دونوں ہاتھ پانی میں پھیل گئے۔ وہ ذہنی طور پر معطل ہو گئی تھی۔ شبان اسے گھسیٹتا ہوا کنارے کی جانب لے جانے لگا۔ اس دوران اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ گارتھا تنہا ہے۔ گارتھا اب مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ شبان اسے سنبھالے ہوئے کنارے تک لایا، اور اس کے بعد کنارے سے اٹھا کر اس نے گارتھا کو اپنے کاندھے پر ڈال لیا۔ بے ہوش گارتھا اس کے کاندھے پر جھول رہی تھی۔ اس کے جسم پر بھی لباس مختصر ہی تھا، غالباً وہ بھی پانی میں نہانے ہی کے لیے اتری تھی، اور اسے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں اس کا ٹکراؤ شبان سے ہو جائے گا۔ شبان اسے لیے ہوئے ایک درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس نے گارتھا کو وہاں لٹا دیا۔ وہ کڑی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی کیفیت نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک دشمن اس کے سامنے ہے جس سے اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ گارتھا بہت زیادہ بے ہوش نہ رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی پلکیں جھپکنے لگیں، اور پھر اس نے غالباً شبان ہی کو دیکھا تھا، جسمانی طور پر بے حد توانا اور اچھا،
فوراً ہی سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن چند لمحات قبل جو کیفیت اس پر طاری ہوئی تھی وہ اسے فوراً ہی یاد آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تم شبان ہو نا؟ ہاں، شبان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم انسان ہو؟ اس نے پھر سوال کیا، اور شبان نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ گارتھا ورتھا پھر بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گارتھا نے خود ہی چونک کر پھر کہا، اوہ، تم تو وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ ہاں، ابتدا ہی سے تم وہاں موجود نہیں تھے۔ شبان اب بھی کچھ نہ بولا تو گارتھا ہنس پڑی اور کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، حیرت کی بات ہے کہ تم مجھے مل گئے۔ مجھے تو تم سے بہت سی باتیں کرنا تھیں، اور ہاں، ذرا میرے قریب تو آؤ، ذرا ادھر آؤ، تھوڑا سا اور قریب، براہ کرم میرے اور قریب آؤ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش تو کر چکی ہیں میڈم کلوپیٹرا۔ کلوپیٹرا نہیں، گارتھا۔ تم مجھے گارتھا کہہ سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ شبان حیرت سے بولا، میرا نام گارتھا ہے، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی شبان، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تم دوستوں کے انداز میں میرے سامنے بیٹھو۔ تم میرے ساتھیوں کی دشمن ہو، تم میری دوست کیسے ہو سکتی ہو میڈم؟ پلیز مجھے گارتھا کہو، مجھے کلوپیٹرا کے نام سے نفرت ہے۔ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بات دراصل یہ ہے میڈم گارتھا کہ میں نے ابھی تک نہ آپ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، نہ کچھ سوچا، البتہ یہ اندازے لگاتا رہا تھا میں آپ کے بارے میں کہ آپ ہماری دوست نہیں ہیں۔ ابتدا ہی سے مجھے آپ پر شبہ تھا، لیکن میں ان لوگوں کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ ہاں، اپنے طور پر میں آپ کی ان تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مصروف رہا جو میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، لیکن میں کیا کرتا؟ وہ لوگ خود ہی آپ سے دھوکہ کھانے پر آمادہ تھے۔ تم بہت ذہین اور چالاک ہو اخناتون، پر تم نے میری سب سے بڑی کارروائی ناکام بنا دی، ورنہ شاید ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ شبان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ گارتھا پھر بولی، تاہم میں تم سے ناخوش نہیں ہوں، اور چند لمحات پہلے میں تم سے متاثر نہیں تھی، لیکن پانی میں تم نے مجھ سے خوفناک جنگ کی ہے۔ اس نے میرے ذہن میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں جو شاید میری زندگی میں کبھی نہیں آئیں۔ وہ یہ کہ میں تم سے مخلص ہوں، اور اس سچائی کا کوئی عملی ثبوت میں اس وقت تمہیں نہیں دے سکتی۔ ہاں، اگر کچھ لمحات دوستانہ انداز میں میرے ساتھ گزارو تو شاید میں تمہیں اس کا یقین دلا سکوں۔ میڈم، میں نے اس دنیا میں ہوش سنبھالنے کے بعد لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھا ہے، اور صرف اتنا آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ اعتماد کر لیا کرتا ہوں، اور اس کے باوجود میرے ساتھ بے اعتمادی کا سلوک کیا جائے تو وقت مجھے اس کی مہلت دیتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکوں۔ تم یقیناً ایسا کر سکتے ہو، میں اسے خلوص دل سے تسلیم کر سکتی ہوں۔ میں نے تم پر اپنے وہ داؤ آزمائے ہیں جو اس سے پہلے میں نے اگر کسی شخص پر آزمائے ہوتے تو وہ دوبارہ ایک لمحے سانس نہیں لے سکتا، لیکن تمہارا یہ بدن، ذرا مجھے اس جسم کو چھو کر دیکھ لینے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ گارتھا نے شبان کے بازو پر ہاتھ رکھا، اسے دبایا، اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ بالکل نارمل، بالکل عام انسانوں جیسا، لیکن پانی میں کیا ہوا تھا؟ یقیناً پانی میں تم ایک پراسرار قوت حاصل کر لیتے ہو۔ اوشن ٹریجر کے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ تم کوئی ایسی انوکھی مخلوق ہو جسے کوئی بھی آج تک نہیں سمجھ پایا۔ تمہارا یہ جسم اس وقت ایک دلکش مردانہ جسم ہے، لیکن پانی کے اندر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لوہے کا کوئی مجسمہ ہو، یا کوئی ایسا فولادی انسان جس کے جسم کے کسی حصے میں کوئی لچک نہ ہو۔ تعجب ہے، انتہائی تعجب کی بات ہے، اب تو میں ذاتی طور پر بھی تم پر تجربہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئی ہوں۔ شبان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ خود شبان کا چہرہ اس وقت بھی ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا۔ گارتھا نے کہا، تم مجھ سے کچھ بولو گے نہیں، اور کچھ نہیں بتاؤ گے مجھے اپنے بارے میں؟
شبان گہری نگاہوں سے گارتھا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بے پناہ تجسس تھا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ گارتھا یہاں کیسے پہنچ گئی، یا اتنا طویل فاصلہ طے کر کے وہ اس جگہ کیوں آئی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور آہستہ سے بولا، میڈم، سب سے پہلے تو مجھے آپ کا یہ بدلا ہوا نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ہی تعجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ میرا خیال ہے آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں گی، وہ کچھ جو جہاز اخناتون پر موجود دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ گارتھا مسکرا دی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تمہارے بارے میں ان لوگوں سے کچھ زیادہ ہی جانتی ہوں۔ تم اس وقت کہاں چلے گئے تھے جب آرنوڈوم جہاز پر حملہ آور ہوا تھا اور دوسرے لوگوں کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا؟ یہ تو مجھے بہت دیر کے بعد معلوم ہوا کہ تم ان کے درمیان نہیں ہو۔ میڈم، مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھی اس شخص کے قبضے میں چلے جائیں گے جس کا نام تم نے آرنوڈوم لیا۔ میں اس کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا، چنانچہ میں جہاز سے پانی میں کود گیا اور اس کے بعد تیرتا ہوا دور نکل گیا۔ تم ایسی انوکھی حقیقتوں سے روشناس ہوگے ڈیئر شبان کہ حیران رہ جاؤ گے، اور ان حقیقتوں سے تمہیں روشناس کرنے والی صرف میں ہو سکتی ہوں۔ میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ بولو، کیا تم میری دوستی قبول کرو گے؟ میڈم ورتھا، شاید میں اس دنیا میں کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ دشمن نہ ہونا دوسری بات ہے اور دوست ہونا بالکل الگ۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ گارتھا ورتھا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شبان چند لمحات اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے مصلحتاً گارتھا ورتھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گارتھا ورتھا نے پرجوش انداز میں اسے ایک جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگی، تم شاید اس کائنات میں میرے تنہا دوست ہو ڈیئر شبان، اور یہ فیصلہ چند لمحات کا فیصلہ ہے، لیکن ہے فیصلہ، اور جب میں کوئی فیصلہ کرتی ہوں تو پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں تبدیلی موت کی قیمت پر بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ شبان نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ گارتھا ورتھا قربان ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر حیران لہجے میں بولی، اور مجھے حیرت ہے کہ اس سے پہلے تم میری نگاہوں میں اس انداز میں کیوں نہیں آئے؟ خیر، جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ دیر سے کیوں نہ ہو۔ آؤ اب ہم بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں، اور سنو، میں بھوکی ہوں۔ کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے میں شکم سیری کر سکوں؟ پھلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھل دنیا کے سب سے بہترین چیز ہوتے ہیں، اور میرے دوست، تمہیں میرے لیے یہ کام کرنا ہے۔ پھلوں کا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ فاصلے پر۔ آؤ ادھر چلیں۔ شبان نے بھی دوستانہ انداز میں کہا۔ غالباً اپنے ذہن میں بھی اس نے کوئی فیصلہ کیا تھا جس کا اظہار وہ گارتھا ورتھا پر نہیں کر سکتا تھا۔ پھلوں کا ذخیرہ واقعی اس نے ایک درخت کے پاس جمع کر لیا تھا۔ اس نے خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھل گارتھا ورتھا کے سامنے رکھ دیے، اور وہ مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھتے ہوئے یہ پھل کھانے لگی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے دوست، میری زندگی کا سب سے قیمتی انسان کی طرف سے یہ پہلا تحفہ مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بہت شکریہ شبان، بہت بہت شکریہ۔ گارتھا ورتھا ویسے بھی نارمل عورت نہیں تھی۔ اس کے انداز میں جو اچانک تبدیلیاں رونما ہوتی تھیں وہ ایک تاریخ بن جاتی تھیں، اور اس تاریخ سے ایسی بہت سی بھیانک داستانیں وابستہ تھیں جنہیں دہرانا عجیب لگتا ہے، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ شبان کے سلسلے میں وہ غیر مخلص نہیں تھی، نہ ہی اس کے انداز میں کوئی مکاری تھی، بلکہ اس وقت سچ مچ شبان سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ اسے جاننے والے اس کی زندگی کا پہلا واقعہ کہہ سکتے تھے۔ شبان کے لیے اس کے دل میں کوئی مصلحت یا کوئی کھوٹ نہیں تھی، اسے بس وہ وجود یاد تھا جو پانی میں اس پر حاوی ہو گیا تھا، اور شاید ہی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب گارتھا ورتھا نے اپنی ذات پر کسی کو حاوی دیکھا ہو۔ اب تک وہ دوسروں پر حاوی ہوتی رہی تھی، اور زندگی میں جب یہ پہلا موقع آیا تو وہ حاوی ہونے والے پر قربان ہو گئی تھی، اور اگر کوئی تجزیہ نگار اس کا تجزیہ کرتا تو اسے یقینی طور پر گارتھا ورتھا کے اس انداز پر شدید حیرت ہوتی
لیکن سامنے ایک ایسا سادہ لو انسان تھا جو بہت سی کیفیات کو کم از کم سمجھنے کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ جس طرح گارتھا ورتھا اپنی ذات میں منفرد تھی، شبان بھی آج تک اپنے قریب ترین شناساؤں کے لیے معمہ بنا ہوا تھا۔ کافی پھل کھانے کے بعد گارتھا ورتھا اسی جگہ دراز ہو گئی۔ وہ اپنے آپ سے بے حجاب خاموشی سے شبان کے سامنے تھی۔ شبان نے آہستہ سے اس سے کہا، میرا لباس دوسری جانب ہے، تم مجھے اجازت دو میڈم ورتھا کہ میں لباس تبدیل کر لوں۔ اوہ لباس، ہاں، مگر میرا لباس تو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کتنے فاصلے پر؟ کیا اس جگہ جہاں تمہارا قیام ہے؟ شبان نے پوچھا اور گارتھا ہنس پڑی، پھر بولی، جاؤ تم اپنا لباس تبدیل کر لو، بعد میں اپنا لباس جا کر لے آؤں گی، لیکن وہ وہاں نہیں ہے جہاں میں نے قیام کیا تھا۔ اور سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی آیا ہے کہ اب میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ میں تمہیں نقصان پہنچانے کی منزل سے بہت دور نکل گئی ہوں شبان۔ میں نہیں جانتی کہ تم دنیا کو کتنا سمجھتے ہو، لیکن کم از کم تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا۔ کیا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر میرا لباس وہاں موجود ہے تو میں وہاں جا کر ان لوگوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی اور تمہیں گرفتار کرا دوں گی؟ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں لباس تبدیل کر لوں، اس کے بعد تمہاری اس بات کا جواب دوں گا میڈم ورتھا۔ ورتھا نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور شبان وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ آرڈی شاؤٹ کی ذہنی کیفیت کافی خراب معلوم ہوتی تھی۔ وہ اوشن ٹریجر کا مقامی نمائندہ تھا اور ظاہر ہے اوشن ٹریجر کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا اس سے آرڈی شاؤٹ کو مکمل واقفیت تھی، اور اس وقت وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس غلطی پر اوشن ٹریجر والے اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آرڈی شاؤٹ کا اپنا ایک ماضی رہا تھا اور اس ماضی میں وہ کسی بے بسی کا شکار نہیں تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اس قدر تھا کہ بالآخر بہت سی حکومتیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اسے کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش تھی جہاں انٹرپول اور بے شمار ممالک کے سیکرٹ ایجنٹ اس تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ تبھی اس کا رابطہ اوشن ٹرائر سے ہوا تھا، اور اوشن ٹرائر والے آرڈی شاؤٹ کو جانتے تھے۔ انہوں نے ایسے بے شمار افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا جو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کسی تنظیم کو سنبھالنے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ چنانچہ آرڈی شاؤٹ کو اوشن ٹرائر میں لے لیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اسے اوشن ٹرائر کے اصول اور مقاصد بھی سمجھا دیے گئے اور ان سے انحراف کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا۔ اس وقت آرڈی شاؤٹ کو کوئی پناہ گاہ درکار تھی، چنانچہ اس نے اوشن ٹرائر کے تمام قواعد اور اصول تسلیم کر لیے۔ بعد میں جب اس نے سمندری دنیا کے اس دور دراز جزائر میں اپنا منصب سنبھالا تو اسے یہ احساس ہو گیا کہ اوشن ٹرائر ایک طاقتور ادارہ ہے اور اس کے پاس وہ تمام ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے سمندر کی اس دنیا میں بھی وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے۔ آرڈی شاؤٹ کو جوں جوں اوشن ٹرائر کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں، اس کی حیرانگی بڑھتی گئی۔ یہ ادارہ در حقیقت بہت بڑی حیثیت کا حامل تھا اور شاید مستقبل میں کوئی انوکھی چیز بن کر منظر عام پر آنے والا تھا۔ بہر طور اسے چونکہ کوئی الجھن اور کوئی پریشانی نہیں تھی، چنانچہ وہ اوشن ٹرائر کے مقاصد کی تکمیل کرتا رہا۔ لیکن اب جو صورتحال پیش آئی تھی، اس سے اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اوشن ٹرائر کے عتاب کا وقت آ گیا ہے اور اسے اس غلطی کے لیے معاف نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ جو چند افراد تھے وہ سب اوشن ٹرائر کے وفادار تھے اور ان سے یہیں آ کر رابطہ قائم ہوا تھا۔ بے شک چند لوگ اس کے دوست بھی بن گئے تھے، لیکن یہ دوستی اوشن ٹرائر کے حوالے سے ہی تھی۔ اس سے الگ ہٹ کر آج تک آرڈی شاؤٹ کو بھی کچھ سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ اس سے ہٹ کر سوچے تو ان میں سے کوئی اس کا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں، اور اسے مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات سے دلچسپی رکھتا ہو۔ ان سب کو اوشن ٹرائر کے مقاصد عزیز تھے اور وہ اسی کے لیے کام کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک طرح سے وہ تنہا رہ گیا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ذہن میں یہ تمام قیدی آئے
جن کا تعلق اخناتون سے تھا، اور اس کے ذہن میں کچھ نئے خیال جنم لینے لگے۔ یہ لوگ اوشن ٹرائیر کے دشمن تھے۔ بیچاروں کو پہلے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل نہیں تھیں، اور اب یہ معلومات حاصل کر کے ان کی جو کیفیت ہوئی تھی اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ انہیں اپنا بہترین دوست بنا سکتا تھا۔ آر ڈی شاؤٹ بہت سے مقاصد ذہن میں ترتیب دیتا رہا، اور بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان لوگوں سے مل لیا جائے۔ ابھی تک اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ اس کے باقی ساتھیوں کو نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ اگر وہ مقامی انچارج کی حیثیت سے ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جائے تو کوئی ایسی حیران کن بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مستعد رہنے کی ہدایت کی، اور اس کے بعد اس وادی کی جانب چل پڑا جہاں ان لوگوں کو قیام کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ اس وقت وہ بالکل تنہا تھا۔ ویسے قیدیوں کی جانب سے اسے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ تہذیب یافتہ لوگ تھے، اور آر ڈی شاؤٹ ان کے بارے میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑائی بھڑائی کی دنیا کے انسان نہیں ہیں، بس ان پر یہ افتاد پڑی ہے۔ ویسے بھی تحقیق کرنے والے تھے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے سمندر گردی کر رہے تھے۔ آر ڈی شاؤٹ کے کچھ ساتھی وادی پر تعینات تھے، جن کے سپرد ان لوگوں کی نگرانی کی ذمہ داری کی گئی تھی۔ انہوں نے آر ڈی شاؤٹ کو دیکھ کر گردنیں خم کیں، اور شاؤٹ ان سے بے پرواہ ڈلانوں میں اترتا چلا گیا۔ وہاں تمام لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ آر ڈی شاؤٹ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، یعنی یہ کہ ان لوگوں کو مصیبتوں کا شکار رکھنے کی بجائے اخناتون پر جو خوراک کے ذخیرے تھے ان میں سے انہیں خاصا حصہ دے دیا جائے، تاکہ انہیں زندگی گزارنے میں دشواری نہ ہو۔ اور اس کام نے کم از کم ان کے دلوں میں آر ڈی شاؤٹ کے لیے کوئی نہ کوئی نرمی ضرور پیدا کی ہوگی، اور اس وقت یہ نرمی آر ڈی شاؤٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سرکردہ افراد جن کا تعلق ذمہ داروں سے تھا اس کی جانب متوجہ ہیں، یعنی اسد شرازی، کیپٹن مورالس، ارتقا ہاشمی اور پروفیسر بیرن وغیرہ۔ آر ڈی شاؤٹ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے درمیان پہنچ گیا۔ انہوں نے سرد اور سپاٹ نگاہوں سے شاؤٹ کا استقبال کیا، لیکن شاؤٹ نے آج اپنے انداز میں گرم جوشی پیدا کر لی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں مسٹر شاؤٹ، مجھے یہاں دیکھ کر آپ کو حیرانی تو نہیں ہوئی؟ ہمیں کیا حیرانی ہو سکتی ہے مسٹر شاؤٹ، بلکہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، کیپٹن مورالس نے کہا۔ وہ کس لیے؟ غالباً آپ نے ہمیں ایک پیشکش کی تھی، اور حکم ملا تھا ہمیں کہ ہم تیار رہیں۔ ہمارے غوطہ خور ہماری ہدایت پر آپ کے آدمیوں کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ مزید ہمارے لیے جو حکم ہو ہم اس کی تعمیل بھی کریں گے، کیونکہ بہر طور ہم آپ لوگوں کے قیدی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کسی ایسی جگہ بیٹھ کر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جہاں پر یہ گفتگو دوسرے لوگ نہ سنیں۔ دوسرے لوگوں سے آپ کی کیا مراد ہے مسٹر شاؤٹ؟ اسد شرازی نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ گفتگو محدود افراد کے درمیان ہوگی، نہایت اہم گفتگو ہے جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھے آپ سے کچھ اہم مشورے کرنے ہیں، تو پھر آپ ہم میں سے انتخاب کر لیجئے کہ آپ کس سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیپٹن مورالس نے کہا۔ اوہ نہیں مسٹر کیپٹن، میرا مطلب ہے کہ آپ میں سے جو افراد اخناتون پر بڑی حیثیت کے مالک ہوں۔ اخناتون پر موجود تمام افراد بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ بہر طور آپ ادھر تشریف لے آئیے۔ پروفیسر بیرن، آئیے مسٹر ہاشمی، اسد شرازی صاحب براہ کرم ادھر آ جائیے، مورالس نے کہا، اور آر ڈی شاؤٹ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک ایسے گوشے میں پہنچ گیا جہاں جہاز کے عملے کے افراد دور دور تک نہیں تھے۔ آر ڈی شاؤٹ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اسد شرازی، کیپٹن مورالس، ارتقا ہاشمی، پروفیسر بیرن بھی بیٹھ گئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر تجسس نظر آ رہا تھا۔ اسد شرازی نے پوچھا، کیا آپ نے آج کے لیے سمندر میں جانے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہے مسٹر آر ڈی شاؤٹ؟ ہاں، کچھ ایسے حالات پیش آ گئے ہیں کہ مجھے یہ پروگرام ملتوی کر کے آپ لوگوں سے یہ مشورہ کرنے کے لیے یہاں آنا پڑا، آر ڈی شاؤٹ نے جواب دیا۔ وہ سب سوالیہ نگاہوں سے مسٹر شاؤٹ کو دیکھنے لگے۔ شاؤٹ کا چہرہ خیالات کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا،
مختصراً کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور ان حالات میں یہ سب کچھ آپ کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ میڈم گارتھا ورتھا کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور یقینی طور پر اب ان واقعات کا علم آپ کو بھی ہو چکا ہوگا کہ میڈم گارتھا ورتھا در حقیقت اوشن ٹرائیر کے ایما پر آپ لوگوں کے جہاز تک پہنچی تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو کارروائی کی تھی وہ اوشن ٹرائیر ہی کے مفادات کے لیے تھی۔ میڈم ورتھا اٹلی کی ایک خطرناک عورت تصور کی جاتی ہیں، اور انہوں نے بے شمار ممالک کے لیے سیکرٹ ایجنٹ کا کام کیا ہے، اور ایسے ایسے خطرناک کارنامے سر انجام دیے ہیں جن سے جرائم کی دنیا میں ان کی حیثیت بہت بلند سمجھی جاتی ہے۔ میں چونکہ خاص طور سے اوشن ٹرائیر سے رابطے رکھتا ہوں، لیکن میڈم ورتھا سے میری ذاتی ملاقات بھی تھی، اور ہم نے مشترکہ طور پر کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے جن سے ہم لوگوں کے درمیان قربت ہو گئی تھی، لیکن میں اوشن ٹرائیر کے مفادات کے لیے زیادہ مخلص تھا، اور جب مسٹر ارتقا ہاشمی کو میڈم گارتھا ورتھا تمام تفصیلات بتا رہی تھیں تو انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے اوشن ٹرائیر کی ایک سب میرین تباہ کرائی۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ کے لوگوں کو ان سمندر میں تباہ کرا دیا، تو یہ اطلاع مجھے اوشن ٹرائیر کو دینا پڑی، اور وہاں سے احکامات ملے کہ میڈم ورتھا کو گرفتار کر کے قید کر لیا جائے اور اوشن ٹرائیر کے دوسرے حکم کا انتظار کیا جائے۔ بات یہاں پر میرے نزدیک ختم ہو گئی تھی مسٹر ارتقا ہاشمی، لیکن پچھلی رات میڈم گارتھا ورتھا ہمارے 6 آدمیوں کو ہلاک کر کے یہاں سے فرار ہو گئیں۔ سب چونک پڑے تھے، اور ان سب کے چہرے عجیب سی کیفیت کے آئینہ دار بن گئے تھے۔ کیپٹن مورالس نے کہا، اوہ میرے خدا، وہ نکل گئی، مگر کہاں؟ کیا سمندر کے راستے کہیں اور، یا کچھ نہیں کہا جا سکتا مسٹر ایڈگر مورالس، لیکن بہر طور 6 آدمیوں کی ہلاکت میں سمجھتا ہوں میری ہلاکت کا باعث بن جائے گی، اور اب مجھے خطرہ ہے کہ اوشن ٹرائیر کی جانب سے مجھ پر عذاب نازل ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے دوستو کہ میرا آپ سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں صرف ایک ایسے ادارے کے لیے کام کر رہا تھا جس سے میرے اپنے مفادات وابستہ تھے۔ میں مہذب دنیا کا ایک مجرم ہوں، اور ان ویرانوں میں اپنی زندگی کے بقیہ دن پورے کر رہا تھا، لیکن یوں لگتا ہے جیسے اب یہاں بھی میرے لیے مشکلات ہو گئی ہوں۔ ان حالات میں نے آپ لوگوں سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ سچ بات یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں وہ اوشن ٹرائیر کے وفادار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا مقابلہ کریں گے کسی بھی شکل میں، لیکن اس کے باوجود ان سے مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو میں نے یہاں جو مرات دی ہیں وہ میرا اپنا معاملہ ہے، اور یہ صرف اس بنیاد پر دی گئی تھیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ کا فیصلہ اوشن ٹرائیر ہی کو کرنا تھا۔ اب جو صورتحال پیش آ گئی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا شکل اختیار کی جائے، لیکن جس عورت کا نام گارتھا ورتھا ہے وہ سانپ سے زیادہ زہریلی اور زہر سے زیادہ قاتل ہے۔ میں اس کی طرف سے بھی پریشان ہوں، حالانکہ اس بات کے امکانات نہیں ہے کہ یہاں اس غیر مہذب جزیرے پر وہ ایسا کوئی کام کر سکتی ہے جو بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن جائے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن ہمیں اوشن ٹرائیر کی جانب سے ہونے والی کارروائی کا بہر طور خیال کرنا ہوگا۔ کیا آپ اس سلسلے میں کوئی مؤثر مشورہ مجھے دے سکتے ہیں؟ ایڈگر مورالس نے متجسس نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کا چہرہ دیکھا۔ ظاہر ہے الفاظ میں وہ ان لوگوں سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں نے سبھی کے چہروں پر وہ آمادگی پائی جس کی رو سے ان لوگوں کو آسانیاں حاصل ہو سکتی تھیں، اور جس کے نتیجے میں آرڈی شاؤٹ سے سودے بازی کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ مورالس نے مطمئن ہونے کے بعد آرڈی شاؤٹ سے کہا، بات جب ذاتی مفاد کی آ جاتی ہے مسٹر آرڈی شاؤٹ تو ہم لوگ بھی اس سے گریز نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم سمندر میں جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ہماری جنگ انسانیت کے خلاف مصائب سے ہے۔ ہم سمندری دنیا سے انسانیت کے لیے کچھ ایسی اشیاء حاصل کرنا چاہتے تھے جو انسانیت کے کام آ سکیں، اور اس کے لیے ہمیں ساری دنیا سے NOC مل چکا تھا، اور ہم کام کر رہے تھے کہ اوشن ٹرائیر نے مجرمانہ طور پر ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اگر ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتیں
تو یقینی طور پر ہم اتنا نرم چارہ نہیں تھے کہ آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے۔ آپ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہمیں قابو میں کرنے کے لیے، مگر ہم اندرونی طور پر سازش کا شکار ہو گئے۔ تاہم جو ہوا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے، ہم اخناتون پر پہنچ جائیں۔ اخناتون ایک بار پھر سمندر میں رواں دواں ہو جائے تو اس کے بعد اوشن ٹرائیر آسانی سے ہم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں لا سکتا۔ اگر سمندر میں ہم سے جنگ کی جائے تو اخناتون کا جائزہ آپ بھی لے چکے ہوں گے۔ وہ ایک بہترین جنگی جہاز ہے اور ہم ہر قسم کے مقابلوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم غفلت کا شکار ہو گئے کیونکہ ہمیں کسی ایسے دشمن کا اندازہ نہیں تھا۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے مسٹر آر ڈی شاؤٹ کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اوشن ٹرائیر آپ کے لیے خطرناک ہو گیا ہے تو آپ براہ کرم ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ان پسندیدہ ساتھیوں کے ساتھ جنہیں آپ اخناتون پر لے جانا چاہیں ہمارے ساتھی بن جائیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر مہذب دنیا آپ کی دشمن ہے تو اخناتون آپ کو اپنے درمیان جگہ دیتا ہے، اور ایک آدمی یا چند آدمیوں کو اپنے پاس رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ امیر ارتقا ہاشمی ہیں، سرزمین مصر کی ایک اہم شخصیت۔ کیا ضروری ہے کہ آپ کو آر ڈی شاؤٹ ہی کے نام سے جانا جائے؟ آپ کسی بھی نام سے ارتقا ہاشمی کے دوست کی حیثیت سے ان کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں، اور اگر ارتقا ہاشمی آپ کو مصر لے جائیں تو اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ پر ہاتھ ڈال سکے۔ یہ مسٹر اسد شرازی ہیں، اپنے وطن کی ایک اہم شخصیت۔ اگر یہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں تو کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان کے یہ دوست کون ہیں۔ پروفیسر بیرن بھی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمندری دنیا میں ایک طویل عرصے کے لیے نکلے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے تو ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں مسٹر شاؤٹ۔ آپ ہمارے درمیان نہایت پرسکون رہ سکیں گے، کم از کم اس جگہ سے کہیں زیادہ بہتر، اور باہر کی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئے ہیں۔ جبکہ اخناتون پر آپ نئی دنیاؤں کی سیر کریں گے۔ ہماری اس پیشکش کو توجہ سے سنیے اور اس پر غور کیجیے۔ ہم آپ کو اپنا ساتھی بننے کی پیشکش کرتے ہیں۔ آر ڈی شاؤٹ کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور میں سمجھتا ہوں مسٹر ایڈگر مورالس کہ اس وقت یہ پیشکش میرے لیے زندگی کے مترادف ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے، اور ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ۔ ابھی آر ڈی شاؤٹ نے اتنا ہی کہا تھا کہ بلندیوں سے 4 آدمی نیچے اترتے ہوئے نظر آئے۔ آر ڈی شاؤٹ وغیرہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ یقیناً وہ لوگ کسی اہم ہی مقصد سے آئے تھے۔ آر ڈی شاؤٹ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ قریب پہنچ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ آر ڈی شاؤٹ نے سوال کیا۔ سر، وہ 3 جہاز اس طرف آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر وہ اوشن ٹرائیر ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوہ میرے خدا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے اطلاع دی گئی تھی، جنہیں میری مدد کے لیے آنا تھا۔ اوہ میرے خدا! آر ڈی شاؤٹ کے چہرے پر عجیب سی مایوسی پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، سوری کیپٹن، ویری سوری، ہم اس گفتگو میں کچھ لیٹ ہو گئے۔ ہم اس گفتگو میں کچھ لیٹ ہو گئے۔ میں آپ سے دوسری ملاقات کروں گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ذہنی طور پر میں آپ کے ساتھ اس عمل کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ سوری کیپٹن، کاش کچھ پہلے یہ گفتگو ہو جاتی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ آر ڈی شاؤٹ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اور وہ لوگ عقب سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس وقت سبھی کو بے حد افسوس تھا، لیکن وہ اس بات کے لیے بھی متجسس تھے کہ 3 جہازوں کی آمد کیا معنی رکھتی ہے۔ گارتھا ورتھا کو خود بھی اپنے آپ پر حیرت تھی۔ اس سے پہلے اخناتون پر اس نے کئی بار شبان کو دیکھا تھا۔ شبان کبھی بھی اس کی نگاہوں میں کوئی خاص حیثیت نہیں اختیار کر سکا تھا۔ شبان واپس آ گیا۔ گارتھا ورتھا نے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی پیاس بجھ رہی ہو۔ یہی تو تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اسی کے انتظار میں تو اس نے صدیاں گزارتی تھیں۔ بے شک یہ وہی ہے، 100% وہی ہے، اور اب اس کے علاوہ اس کائنات میں کیا رکھا ہے؟ یہ اگر مستقبل کا ساتھی بن جائے تو زندگی کو ایک ایسا درجہ مل جائے
جس کی آرزو ہر دل کرتا ہے۔ گارتھا ورتھا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھا۔ شبان کے چہرے پر وہی لاؤبالی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیسا نوجوان تھا، خطرناک ترین مسائل میں الجھنے کے باوجود اس کا چہرہ اس طرح پرسکون رہتا تھا جیسے ان کا واسطہ اس کی زندگی سے نہ ہو، بلکہ وہ کسی اور ہی دنیا کا انسان ہو، دیکھنے والا صرف دیکھنے والا، جس کے پاس آنکھیں ہوں، عمل نہ ہو۔ شبان بھی ایک جگہ بیٹھ گیا۔ گارتھا ورتھا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، یہ لباس پہن کر تم بہت خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ شبان، میں تم سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا تم ذہنی طور پر الجھ تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں میڈم ورتھا، میرے بارے میں کیا سوچا تم نے اس دوران؟ یقیناً تمہیں میری یہاں موجودگی اور ان تمام باتوں پر حیرت ہوئی ہوگی۔ ہاں ہوئی ہے، شبان نے جواب دیا۔ تو کچھ سوچا تو ہوگا تم نے میرے بارے میں۔ تم بہت ذہین اور سمجھدار انسان ہو شبان۔ میں ان واقعات کو فراموش نہیں کر سکتی جو اخناتون پر پیش آئے تھے۔ تمہاری وجہ سے مجھے شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ شبان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اور یقیناً تمہارے دل میں میرے لیے غصہ ہوگا تھا، مگر اب اس کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے شبان کہ میں مگر نہیں، چند الفاظ تمہیں مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ میں تم سے سب سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور، شبان آہستہ سے ہنس پڑا۔ ہنسے کیوں؟ گارتھا ورتھا نے پوچھا۔ شبان بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے ساری باتیں کر رہی ہو میڈم ورتھا، اب اس کے بعد ایک سوال کی بات کر رہی ہو۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، سنو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب خوشی سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اوہ شکریہ ڈیئر شبان، بے حد شکریہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم میری قربت سے الجھ تو نہیں رہے ہو؟ نہیں میڈم ورتھا، بالکل نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے شبان کہ کیا تم میری مستقل قربت پسند کرو گے؟ شبان نے ایک بار پھر نگاہیں اٹھا کر گارتھا ورتھا کو دیکھا۔ ذہین تھا، یقینی طور پر ذہین تھا، فوری فیصلہ کرنا جانتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے، چنانچہ چہرے پر کوئی اور تاثر پیدا کیے بغیر کہا، ہاں مجھے انسانوں سے نفرت نہیں ہے۔ انسانوں کی بات نہیں، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ اگر میں یہ چاہوں شبان کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں چاہتی رہوں، تم سے محبت کرتی رہوں، تو تمہیں اس بات سے الجھن تو نہیں ہوگی؟ شبان نے گردن جھکا لی، پھر چند لمحات کے بعد بولا، نہیں۔ او مائی ڈیئر، او مائی ڈیئر شبان، تم در حقیقت تم اسی قابل ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ پہلے میں نے تمہیں اس نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا، پہلے میں نے سب پر تمہیں ترجیح کیوں نہیں دی۔ میں شرمندہ ہوں شبان، میں شرمندہ ہوں۔ دراصل شبان میں بہت عجیب عورت ہوں۔ شبان میں اتنی عجیب ہوں کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ میری زندگی کا آغاز بڑے عجیب طریقے سے ہوا تھا۔ بہت اچھے گھرانے کی لڑکی تھی میں، بہت اچھے تھے میرے ماں باپ، مجھے وہی تمام تر محبتیں ملیں جو ماں باپ دے سکتے ہیں، لیکن میرے والد کچھ لوگوں کا شکار ہو گئے، کچھ ایسے لوگوں کا جو اپنے مفاد کے لیے ان کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان سے انحراف کیا تو انہیں مجبور کر دیا گیا۔ وہ لوگ انہیں قتل کے ایک چکر میں پھنسا کر بلیک میل کرنے لگے، اور میرے والد سے انہوں نے وہ سب کچھ کرایا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر زخمی ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر ایک دن ان لوگوں کی زبردستیوں سے مجبور ہو کر خودکشی کر لی۔ میری ماں بے یار و مددگار رہ گئی، ہم لوگوں کے سر پر کوئی سایہ نہ رہا، اور پھر انہوں نے میری ماں کو بھی قتل کر دیا۔ کچھ ایسی چیزیں میرے والد کے پاس تھیں جو ان لوگوں کی نشاندہی کرتی تھیں۔ انہوں نے میری ماں کو اغوا کر کے ان سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ چیزیں والد صاحب نے کہاں چھپا دی ہیں۔ ماں کو کچھ علم نہیں تھا، انہوں نے تشدد کر کے اسے قتل کر دیا، اور میں بالکل ہی بے سہارا رہ گئی۔ پھر مجھ سے محبتوں کا اظہار کر کے کچھ لوگوں نے مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور اس کے بعد مجھے جرائم کی تربیت دینے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو میری ماں اور باپ کے قاتل تھے۔
پورا گروہ تھا ان کا، جو 27 افراد پر مشتمل تھا۔ جرائم کی بہترین تربیت دی گئی مجھے، مارشل آرٹ سکھایا گیا۔ بہت سے ایسے اداروں نے میری تربیت کی جو مجرم تخلیق کرتے ہیں، اور بالآخر میں ان کے لیے مکمل ہو گئی۔ لیکن ان کی بدقسمتی کے پہلے ہی مرحلے پر مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری ماں اور میرے باپ کے قاتل ہیں، اور نتیجے میں میرے دل میں انتقام کی آگ سلگ اٹھی۔ شبان، میں نے ان 27 افراد کو کتے کی موت مار دیا، ایسی بدترین موت مارا میں نے انہیں کہ دنیا ہل کر رہ گئی۔ لوگوں کو یہ بھی علم ہو گیا کہ ان کی قاتل میں ہوں، اور اس کے بعد میری تلاش شروع کر دی گئی، لیکن میں نے ہر اس شخص کو قتل کر دیا جو میرا دشمن ہو سکتا تھا، اور بالآخر میرا خوف دنیا پر بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب جرم کی دنیا ہی میری دنیا ہے، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اٹلی میں مستقل رہائش اختیار کر لی، وہاں ایک ادارہ قائم کیا جہاں میں اس پیمانے پر مجرم تخلیق کرتی تھی جس پیمانے پر مجھے تخلیق کیا گیا تھا، اور مجرموں کی ایک بڑی تعداد میں نے دنیا بھر میں پھیلا دی۔ میں نے اپنے ادارے میں لڑکیوں کو بھی ایسی تربیت دی کہ وہ دنیا کی بہترین لڑکیاں بن گئیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نرم و نازک لڑکیاں ایٹم بم ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہر طور پھر میں مجرموں کے لیے کام کرنے لگی، بہترین معاوضہ لے کر، اپنی پسند کی دولت لے کر۔ میں دنیا کی مالدار ترین عورت ہوں، شبان، اور اس تمام زندگی میں مجھے کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ میں نے اپنے دل کی طرف کبھی نگاہ نہیں ڈالی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دل دھوکے دیتا ہے، دل مجبور کر دیتا ہے، دل بے بسی کا شکار کر دیتا ہے۔ میں بے بسی اور بے کسی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور یوں عمر اس طرح آگے بڑھ گئی کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا، کوئی بھی تیر دل کی گہرائیوں کو نہیں چھو سکا۔ میں نے کبھی غور بھی نہیں کیا، شبان، کہ محبت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ جذبے بھی ہر انسان کے دل میں موجود ہوتے ہیں جو کہانیاں تخلیق دیتے ہیں، لیکن وہ سب سچ تھا۔ ہاں، وہ سب سچ ہے۔ پانی میں تم نے مجھ سے جنگ کی، تم نے مجھے زیر کر لیا، اور پہلی بار، شبان، یقین کرو، پوری زندگی میں پہلی بار میں کسی کے سامنے مغلوب ہوئی ہوں۔ بہت سے ایسے بدترین حالات پیش آئے جب میری اپنی قوتیں جواب دے گئیں، لیکن میری ذہنی قوتیں کبھی نہیں سو سکیں۔ میں نے انتظار کیا اور بالآخر اپنے دشمنوں کو پست کر دیا۔ پہلی بار، صرف پہلی بار، میں اس طرح تمہارے سامنے بے بس ہوئی کہ اگر تم چاہتے تو میری گردن دبا کر مارتے، اور شاید یہی لمحات ہیں جب گارتھا ورتھا کی موت ہو گئی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وجود میں ایک محبت کرنے والی عورت نے جنم لیا۔ شبان، تم میری پہلی محبت ہو، بالکل پہلی اور آخری بھی۔ میں اب تمہارے لیے جینا اور تمہارے لیے مرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں، شبان، کہ یہ فیصلے چند لمحوں میں نہیں ہوتے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ صرف دنیا کی سوچ ہے، گارتھا ورتھا کی نہیں۔ خیر، میرا خیال ہے میں نے تم سے وہ باتیں کی ہیں جن میں سے شاید کچھ باتیں تمہاری سمجھ میں بھی نہ آئی ہوں، چونکہ تم عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ، شبان، میری عمر کہاں ہے؟ وہ گارتھا ورتھا کہاں ہے جو معصوم تھی، نوجوان تھی، جب اسے ضائع کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ تو پھر میں اپنے آپ کو عمر رسیدہ کیوں تصور کروں؟ چنانچہ شبان، اب یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے لیے ہوں، صرف تمہارے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بولو، قبول کرو گے مجھے؟ شبان آہستہ سے ہنس پڑا، پھر بولا، میڈم ورتھا، آپ نے بے شک چند لمحات میں فیصلہ کر لیا، لیکن میں آپ کی طرح تجربہ کار نہیں ہوں، مجھے فیصلے کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا وقت تو دیجیے مجھے۔ کتنا ہی وقت لے لو، اتنا وقت لے لو شبان، یہاں تک کہ بوڑھے نہ ہو جاؤ۔ فیصلہ کسی بھی لمحے کر لینا، لیکن یہ فیصلہ میرے حق میں ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس دوران میں مر جاؤں تو تم آزاد ہوگے کہ اپنا فیصلہ میری توقعات سے مختلف کرو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ مجھے تم سے کوئی طلب ہے تو ایسی بات نہیں ہے، میری ہر طلب پوری ہو چکی ہے۔ شبان، اب میں صرف تمہاری ہر طلب پوری کرنا چاہتی ہوں۔ شبان بدستور ہنستا رہا، پھر اس نے کہا، آپ نے اس مسئلے کو بہت سنجیدہ بنا دیا ہے، میڈم ورتھا۔
آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ اوہ شکریہ، بے حد شکریہ۔ گارتھا کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں اور پھر کافی دیر تک وہ خاموش نگاہوں سے شبان کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد ایک دم سنبھل گئی، پھر ہنس کر بولی، میں تم سے اتنی باتیں کر گئی ہوں کہ تمہارا دماغ بھی تھک گیا ہوگا۔ اب تم کہو، میں سنوں گی۔ شبان، اب تم کہو۔ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو دلی طور پر بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں۔ کم از کم اپنا کیس تو پیش کر دیا ہے میں نے، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن میں تم سے کبھی جلد بازی نہیں کروں گی۔ میرا وعدہ ہے، اب میں صرف وہ کروں گی شبان جو تم پسند کرو گے۔ ویسے شبان، کیا ایک اچھے انسان، اچھے دوست، اچھے ساتھی کی حیثیت سے تم یہ وعدہ کر سکتے ہو کہ میرے سلسلے میں مہربان رہو گے؟ شبان نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا اور گارتھا ورتھا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاں میڈم ورتھا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ گارتھا ورتھا نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگی، تم نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا شبان؟ شبان پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔